السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ آپ کا 14واں ہفتہ جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے خط لکھنے کا طریقہ سمجھا تھا اور خط لکھنے کی مشق کی تھی، اور بہت حد تک ہمیں خط لکھنا آ گیا تھا۔ اور اس ہفتے ہم درخواست لکھنے کی مشق کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، درخواست لکھی جاتی ہے جہاں کوئی بھی آپ کا کام ہو، کسی ادارے میں آپ نے چاہے ملازمت حاصل کرنی ہو، اس کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے۔ آپ کسی اسکول میں ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو چھٹی کرنی پڑے تو اس کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے تو فیس معافی کی درخواست لکھی جاتی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کام ہو تو آپ محکمے کے جو سربراہ ہوتا ہے یا اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کے نام درخواست لکھتے ہیں تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں درخواست کے جس طرح خط کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ایسے درخواست کے بھی کئی حصے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے پہلے آپ خط تو کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن درخواست لکھنے کا اور پڑھنے کا شاید یہ آپ کے پاس پہلا موقع ہے۔ تو درخواست حالانکہ خط سے بھی قدرے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو درخواست کے لغوی معنی ہیں، یعنی اس کے جو اوریجنل معنی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، مطلب ہوتا ہے گزارش کرنا یا سوال کرنا یا عرض کرنا۔ کسی مسئلے کے لیے کسی افسر یا حاکم کو کچھ تحریر کیا جاتا ہے، اسے درخواست یا عرضی کہتے ہیں۔ مثلا اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام چھٹی یا فیس یا جرمانے کی معافی کے لیے درخواست لکھنا وغیرہ۔ چنانچہ درخواست گزار سارا زور اپنے مسئلے کے بیان پر دیتا ہے۔ اچھا، درخواست لکھنے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے طرز تخاطب، یعنی اوپر جو ہیڈنگ ہوتی ہے جس کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنے نام اور اس کا عہدہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس افسر کا عہدہ اور پتہ صفحے کی پہلی سطر میں دائیں سے بائیں لکھیں۔ مثلا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اسلامیہ ہائی اسکول جوہر ٹاؤن لاہور۔ اگر آپ یہاں انیزہ میں ہیں تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، انیزہ انٹرنیشنل اسکول انیزہ۔ یہ کیا تھا؟ طرز تخاطب، یعنی آپ کا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مخاطب کرنے کا انداز۔ پھر آ گیا القاب۔ القاب میں آپ ان کے لیے ایک ہی عام طور پہ لقب ہم استعمال کرتے ہیں، جناب عالی۔ تو دوسری سطر کے درمیان میں القاب کے طور پر جناب عالی لکھیں۔ کہاں لکھنا ہے؟ اوپر کے سطر میں تو طرز تخاطب میں آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، انیزہ انٹرنیشنل اسکول انیزہ، اور اس کے نیچے جو لائن ہے اس پہ بالکل درمیان میں آپ نے تھوڑا موٹا کر کے لکھنا ہے جناب عالی۔ یہ القاب میں آتا ہے جناب عالی۔ اور ساتھ میں آداب، یعنی چونکہ آپ نے اپنے سے بڑے آدمی کو لکھنی ہوتی ہے درخواست، تو انتہائی مناسب اور خوبصورت الفاظ میں آپ نے آغاز کرنا ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پہ لکھا جاتا ہے مؤدبانہ گزارش ہے کہ، یا لکھا جاتا ہے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ، اس انداز سے آپ نے درخواست کا آغاز کرنا ہے آداب کے طور پہ، یعنی مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کلاس ہفتم کا طالب علم ہے، اور آگے جو بھی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کس سے کرنا ہے؟ مؤدبانہ گزارش ہے۔ پھر آ گیا نفس مضمون۔ نفس مضمون میں آپ نے جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں۔ مثلا فرض کریں آپ کل چھٹی کرنا چاہتے ہیں، نہیں آ سکتے، تو آپ نفس مضمون میں یہ لکھیں گے کہ کل میرے بڑے بھائی کی شادی ہے اور سارا دن میں اس میں مصروف رہوں گا، اس لیے کل میرا اسکول میں آنا ممکن نہیں ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجھے کل 20 اپریل کی چھٹی عنایت کی جائے۔ تو یہ نفس مضمون ہو گیا۔ اچھا، آگے ہے دعائیہ انداز۔ جب آپ یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے تو آخر میں آپ دعائیہ انداز میں لکھیں گے کہ امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے مجھے چھٹی عنایت کریں گے۔ یا نئی سطر میں دعائیہ انداز میں درخواست منظور کرنے کی التجا کریں۔ مثلا امید ہے کہ آپ از راہ کرم میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔
اچھا، اب آخر میں اختتام، آداب اور یا لکھ دیتے ہیں زیادہ آداب، یہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ اور اس کے نیچے آپ پوری لائن پہ عام طور پہ لوگ لکھ دیتے ہیں العارض، لمبا کر کے لکھ دیتے ہیں پوری لائن پہ العارض۔ پوری لائن پہ آپ نہ لکھ سکتے ہو تو درمیان میں لکھ دیں العارض، یا لکھیں عرض گزار، اور اس کے نیچے پھر جو ہے درخواست لکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا نام اور اپنا ایڈریس لکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے لکھنی ہے درخواست۔ کچھ سمجھ جو ابھی باقی ہے یا نہیں آ سکی تو وہ جب ہم درخواست لکھنا شروع کریں گے تو میں اس وقت آپ کو یہ چیزیں دوبارہ سے بتا دوں گا کہ طرز خطب کہاں لکھنا ہے، پھر القاب کہاں لکھنا ہے، آداب میں کیا لکھنا ہے، آپ کا مدعا کیا ہے، کس لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اور آخر میں دعائیہ کلمات جس میں آپ لکھیں گے کہ نہایت امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور کریں گے اور مجھے چھٹی دے دیں گے۔ تو یہ اختتام پھر اس میں آپ نے آداب اور العارض لکھنا ہوتا ہے اور نیچے اپنا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔